السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد یا حروف شمسی میں سے ہے، صاد سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ زا یا حروف شمسی میں سے ہے، زا سے پہلے الف و لام ہے، اس لیے الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا، وَارْكَعُوا را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اس سے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ وَارْكَعُوا، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَارْكَعُوا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد کے نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد کو باریک پڑھا جائے گا، یا را مشدد کے اوپر کھڑا زبر ہے اسے را مشدد کو پر پڑھیں گے۔ مع الراکعین، مع الراکعین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، تو پہلے لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ مع الراکعین، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ، را کو پر پڑھیں گے،
اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اتأمرون، وا مدہ، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہے اس سے پہلے پیش وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اتأمرون، اتأمرون الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ اتأمرون الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر، را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد کے اوپر زبر پیش آئے تو را مشدد کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد کے نیچے زیر آئے تو را مشدد کو باریک پڑھا جائے گا، یہاں را مشدد کے نیچے زیر ہے اس لیے را مشدد کو باریک پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو۔ بالبر وتنسون، وتنسون میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ وتنسون، واولین، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ وتنسون انفسکم، انفسکم میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے یا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ انفسکم، انفسکم وانتم، انفسکم وانتم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کے قاعدے ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم وانتم، وانتم میں بھی اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، وا مدہ، وا مدہ وہ وا جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تتلون الکتاب، تتلون الکتاب، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تتلون الکتاب، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے تو یہاں وقف کریں گے۔ تتلون الکتاب، تتلون الکتاب افلا تعقلون، واو مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ افلا، افلا تعقلون، قاف کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قید، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ افلا تعقلون، تعقلون میں مد عارض وقفی ہوگا،
مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ افلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم۔